اور ہیڈ لائنز آپ جان چکے، لیے چلیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس کی جانب، جہاں شوکت ترین اظہار خیال کر رہی ہیں۔ جو بھی ایسی انڈسٹری ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں ری لوکیٹ کریں، ہم ان کو لے کے آئیں گے، لیکن مسٹر اسپیکر ہم چاہیں گے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری آئے، کیونکہ ہم نے یہ پیسے جو ہمارے لگے ہوئے ہیں اس انفراسٹرکچر پہ، اس کو ہم نے واپس ڈالروں میں دینا ہے، تو ہمارے پاس ایکسپورٹس ہوں گی تو ہم ڈالر دے سکیں گے۔ تو ایکسپورٹس کا ایک بڑھانے کا ایک بہت بڑا یہ بھی ذریعہ ہوگا کہ ہم وہاں سے صرف چائنا سے نہیں، ہم باقی ملکوں سے بھی ہم انویسٹر لے کے آئیں گے ہمارے اسپیشل اکنامک زونز۔ ایک اور جو ہمارا ایک پروگرام ہے ڈی ایل ٹی ایل، اور وہ ایکسپورٹرز کو دیا جاتا ہے، وہ پچھلے سال 10 ارب روپے ہم نے دیے، اس سال ہم نے مسٹر اسپیکر ڈبل کر دیا، اس کو 20 ارب روپیہ کر دیا، اور زراعت پہ مبنی صنعت کی ترقی کے لیے بھی ہم اقدام کر رہے ہیں۔ مسٹر اسپیکر، اب تیسرا وہ کیسا جو ہے جس کے اوپر ہم امپلائمنٹ کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، اب وہ ہے ہاؤسنگ سیکٹر۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہاؤسنگ جو سیکٹر ہے ہمارا، مارگیج جو ہے، ہاؤسنگ مارگیجز 1% سے بھی، اصل میں ½ % سے بھی کم ہے جی ڈی پی کا، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ انڈیا 10% ہے، تھائی لینڈ 24 ہے، ملیشیا 36 ہے، امریکہ 80%، ان کی جی ڈی پی کا 80% جو ہے مارگیج اتنا بڑا ہے، ہم تو ½ % ہیں۔ اور کیوں نہیں ہو رہا تھا یہ؟ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ فور کلوجر لا ہی نہیں بنتا تھا، اور ساری حکومت نے ٹرائی کیا، لیکن اس پرائم منسٹر نے، جس کی ٹینیسٹی جو ہے وہ ویل نون ہے، مجھے یاد ہے سڈنی کا وہ ٹیسٹ جو ہم جیتے تھے، اس نے ہر اننگز میں 6 وکٹیں لی تھیں، اور اس کے جو آستینیں پھٹ گئی تھی، 40 اوور اس نے ایک دن میں کرایا تھا۔ ٹینیسٹی اس کے اوپر ختم ہے، اس نے کہا نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم گئے، کورٹس میں گئے، وہ ہم جیتے، اور فور کلوجر لا کو لگایا، اس کی وجہ سے اب ہر شہری جو ہے وہ جا کے بینکوں سے ہاؤسنگ لون لے سکتا ہے۔ مسٹر اسپیکر، یہ جو ہوتا ہے، یہ سیکٹر ہے، یہ 40 انڈسٹریز کو کھڑا کر دیتا ہے، اور اس سے جو ہے امپلائمنٹ بھی کافی لگتی ہے، مزدور وغیرہ سارا کچھ۔ کنسٹرکشن پیکج جو دیا گیا، اس سے گروتھ ہوئی، اور اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو یہ 4% گروتھ ہے، اس میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ اس کے بیچ میں نیا پاکستان جو ہاؤسنگ سکیم ہے، وہ پرائم منسٹر کی وجہ سے 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں، تاکہ چھوٹے گھروں کے لیے ایکوٹی 3 لاکھ روپیہ گھر کی ایکوٹی دی جائے۔ جناب اسپیکر، احساس، یہ پرائم منسٹر کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے، غریب آدمی کا خیال رکھنا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے کچھ پیسے رکھے، کیش ہینڈ آؤٹس وغیرہ ہم دیتے تھے، لیکن جب کووڈ ہوا تو نہ صرف کہ ایک بڑا پیکج 1.25 ٹریلین روپے کا پیکج آیا، احساس کے بیچ میں 15 ملین گھر، 32 میں سے 15 ملین گھروں کو جا کے 12,000 روپیہ دیا گیا، اور یہ شفاف طریقے سے دیا گیا۔ یہ ورلڈ بینک کے 4تھا بڑا پروگرام تھا پوری دنیا میں، اور بہت ہی شفاف طریقے سے دے گیا، اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ اب پچھلے سال، اس سال جو ہم گزر گیا، اس میں 12 ملین گھروں کو وہ دیا گیا پیسے، اور اگلے سال مسٹر اسپیکر اس احساس پروگرام میں 260 ارب روپے رکھے گئے ہیں، 260 ارب رکھے گئے ہیں کہ غریبوں کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے گھر میں جو ایجوکیشن ہے آف دیئر چلڈرن وغیرہ، یہ سارے پروگرام ہیں جو احساس پروگرام میں چل رہے ہیں۔ ویکسینیشن $1.1 ارب اس پہ ہم نے مختص کیا ہے، اور اس کے تحت جون 2022 میں 10 کروڑ لوگ جو ہیں۔ Honorable Deputy Chairman Senate Mirza Muhammad Afridi, along with Honorable Senators, is present in visitor gallery. We welcome them. Please. So 10 کروڑ افراد کو ویکسینیٹ کرنے کا بڑا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ای ووٹنگ، پرائم منسٹر عمران خان الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں۔
बिकॉज वो समझते हैं कि मुस्तकबिल में आज़ाद वोटिंग के लिए इसका इजरा होना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर स्पीकर, हमने इस दफ़ा इस बजट में 5 अरब रुपया इसके लिए रखा है। पावर सेक्टर, आपको मालूम है पावर सेक्टर में हमारे मेजर इश्यूज हैं, और वो इश्यूज इसलिए हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, कि हमने जो कैपेसिटी बढ़ा दी है, ओवर बिल्ड कर दी है, और इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट्स के मद में जो हमें 900 अरब रुपए की एडिशनल पैसे देने पड़ रहे हैं जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट भी बढ़ता है। क्योंकि उसके दो तरीके हैं, एक तरीका यह है कि हम सर्कुलर डेट ले जाएं और अपने बजट में से निकाल के पैसे दे दें, या सर्कुलर डेट करें या अपने बजट में से निकाल के दे दें, और तीसरा जो है कि लोगों को टैरिफ इंक्रीज कर दें। इमरान खान साहब ने कहा है नो इंक्रीज इन टैरिफ, देयर विल बी नो इंक्रीज इन टैरिफ, और ये हमने IMF को भी कहा है कि इस वक्त हम अपने गरीब पे बोझ नहीं डालेंगे, क्योंकि गरीब पे भी बोझ डलेगा और इंडस्ट्री भी हमारी ठप हो जाएगी। तो इसलिए इसको करने के लिए हम बड़े आउट ऑफ द बॉक्स तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर मेरा सवाल किया गया था कि ये सर्कुलर डेट कैसे होगा, ये अगले साल में हमारा ये सर्कुलर डेट जहां है उससे कम होगा, हम जो ले रहे हैं वो इससे कम होना शुरू हो जाएगा, और ये फ्लोज जो हैं ये नेगेटिव फ्लोज होना शुरू हो जाएंगी। कैसे होंगी? क्योंकि हमने इनकी लॉसेस को ये इनकी मैनेजमेंट चेंज कर दी है, हम इनको कॉन्ट्रैक्ट भी देने की कोशिश करेंगे, तो लॉसेस कम होंगे, रिकवरीज ऑफ जो बिल्स है वो ज़्यादा होगी, तो इससे हमें ये पावर सेक्टर को हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज है जनाब स्पीकर। हमने ये भी कहा है कि जो हमारे कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए हम टारगेटेड सब्सिडी करेंगे, क्योंकि हमने हाईवे बना दिया है, हमें अभी मालूम होगा कि हमने निचला तबके वाले कौन है, वो हमने टारगेटेड इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी भी देंगे, हम आटे की सब्सिडी भी देंगे और घी की सब्सिडी भी देंगे, और उसके पीछे हम शुगर की भी सब्सिडी भी देंगे, लेकिन इट विल बी टारगेटेड। वाटर प्रोजेक्ट्स, जनाब स्पीकर, कई डेकेड से ये चीज सामने आई है कि डैम्स के बीच में के लिए कोई पैसे नहीं देता। इसलिए पैसे नहीं देते वो रखते कि ये जो है 7, 8, 10 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि हमारे दौर में तो इन्होंने पूरा नहीं होना, तो हम इस पे पैसे क्यों खर्च करें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजनरी है, वो ये नहीं समझता कि मुझे आज क्या फायदा होगा, वो देखता है कि फ्यूचर जनरेशन का क्या फायदा होगा। और हमें इस वक्त पानी की किल्लत है, तो उन्होंने डैम प्रोजेक्ट्स में पैसे डाले हैं इसलिए कि आइंदा जनरेशन जो है वो कम से कम मुस्तफीज हों। हमारे पास वाटर शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, तो बहुत से बैंक डैम्स शुरू हुए हैं और उसमें पैसा दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, हमने मुआशरे के तमाम जो हमारे जो टीयर्स हैं उनके लिए एक उम्मीद का हमने बजट दिया है, ताकि वो उम्मीद जो गरीबों के पास तो थी नहीं, पहली दफा 40 लाख से 60 लाख लोग जो हैं उनके लिए एक पूरा पैकेज दिया जा रहा है। जिस तरह रियासत मदीना में था वेलफेयर स्टेट के तौर पे कि गरीब का पहले ख्याल रखा जा रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी यही कर रहा है। हमने भी इस बजट में उम्मीद दी है, लेकिन हमने ऊपर भी उम्मीद दी है। हमने कहा कि बाकी इकॉनमी भी ग्रो करेगी और जो हमारा जो मिडिल क्लास है वो भी प्रॉस्पर करेगा, और हमारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर वो सारा प्रॉस्पर करेगा। तो ये उसके इमरान खान के मदीना की रियासत पर यकीन रखते हैं, जिसका मतलब एक ऐसी फलाही रियासत की तश्कील करना है जिसमें हर एक के साथ इंसाफ हो और गरीबों का ख्याल रखा जाए। हमने इस बजट के जरिए ऐसे इकदाम जो हैं उठाए हैं जिससे इस विजन को अमली शक्ल मिल सके और हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो। ए अर्ज़ वतन, हम तुझे तामीर करेंगे, हम तेरा मुकद्दर तेरी तकदीर लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में इजहार है। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रही हैं। इस मर्तबा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए IMF ने हमारे साथ
سخت کنڈیشنز رکھی اور فرنٹ لوڈ کر دی کہ ہم پیسے ہی نہیں دیں گے جب تک آپ یہ کنڈیشنز پوری نہیں کریں گے. اس میں کیا تھی؟ 2-4 کنڈیشن جو میں آپ کو سمجھا سکوں. پہلے یہ ہے کہ ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے انہوں نے 13.25% کر دیا. دوسرا ایکسچینج ریٹ کو وہ ایک قسم سے 159 پہ لے کے چلے گئے, 69 پہ 169. تیسرا انہوں نے ٹیرفز بڑھا دیے, الیکٹریسٹی کے ٹیرف, گیس کے ٹیرف. یہ ساری چیزیں انہوں نے اس لیے کی کہ وہ جو ڈیمانڈ ہے اکانومی سے نکالنا چاہتے تھے, وہ امپورٹس کے اوپر سے پریشر ختم کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اس کا ایک اور جو سائیڈ ایفیکٹ ہوا, اور وہ یہ ہوا کہ جو آپ کی گروتھ ہے وہ نیچے جانا شروع ہو گئی, اور 2018-19 کے بیچ میں یہ گروتھ جو ہے وہ تقریباً 2% کے قریب آ گئی. لیکن عمران خان نے بڑی دلیری سے یہ فیصلے کیے جو سخت فیصلے تھے. جو بھی عوام کے اوپر بوجھ پڑتا ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایک سخت فیصلہ ہوتا ہے, لیکن خان صاحب نے وہ فیصلے کیے, اور سونے پہ سہاگا کہ کووڈ بھی آ گیا. کووڈ کی پہلی لہر بھی آئی, دوسری لہر بھی آئی, اور اس سال کے شروع میں تو تیسری لہر بھی آ گئی. لیکن ان ساری مشکلات کو کے باوجود انہوں نے کچھ بولڈ فیصلے کیے. ایک انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہاؤسنگ جو ہے اور کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے اس کو بڑھاوا دینا ہے. سر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بہت بڑا سٹیپ تھا. اس میں فورکلوجر لا بھی ٹھیک کرنا تھا, اس کے بیچ میں جو ہمارے بوررز ہیں ان کے لیے جو مارک اپ ریٹس ہیں ان کو بھی ریڈیوس کرنا تھا, اور مراحت اور لینی تھی جو IMF سے لی گئیں, اور ہاؤسنگ سیکٹر نے کنٹریبیوٹ کیا. ایکسپورٹس کو بڑھاوا دیا گیا, انسینٹو دیے گئے, اور ایگریکلچر کو بڑھاوا دیا گیا. اس کی وجہ سے 4 کراپس میں بمپر پروڈکشن ہوئی. تو اس ساری چیز کو جب یہ ایک قسم سے آپ ایک پورا دیکھیں تو اس سے آہستہ آہستہ ڈسپائٹ کووڈ کے دور میں پوری دنیا میں نیگیٹو گروتھ ہوئی, ہماری بھی نیگیٹو گروتھ ہوئی 0.5%. لیکن اس سال جب 2021 کا جب بجٹ بن رہا تھا تو حکومت پاکستان نے کہا ہماری 2.1% گروتھ ہوگی. لیکن اللہ کا فضل ہوا, یہ جو سٹیپس لیے گئے, خان صاحب نے جو انٹرونشنز کی اس کی, اور کووڈ کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا, یہ اس کی پوری دنیا میں تعریف ہوئی کہ سمارٹ لاک ڈاؤنز ہوئے, ٹوٹل لاک ڈاؤن سے انحراف کیا گیا تاکہ مزدوروں کو مزدوری ملتی رہے, کارخانے چلتے رہیں. اس کی وجہ سے ہماری اس دفعہ گروتھ جو ہے وہ تقریباً 4% پہ پہنچ گئی ہے. اور یہ ہم نے 2% کہا تھا, IMF نے 1.3% کہا تھا, ورلڈ بینک نے 2% کہا تھا, تو ہم نے اس سے ڈبل کر کے دکھا دی. جناب اسپیکر, اب کہ کیونکہ ہم سٹیبلائز کر چکے ہیں, گروتھ بھی آنا شروع ہو گئی ہے, لیکن اب ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے ترقی اور کرنی ہے, گروتھ اسٹریٹجی پہ ہی انحصار کرنا ہے. کیونکہ جب تک گروتھ نہیں ہوگی, معاشی اکنامک گروتھ نہیں ہوگی, اکانومی کا پہیہ نہیں چلے گا, نہ نئی جابز آئیں گی, نہ انکم لیولز بڑھیں گے. اور اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس دفعہ جو ہم ترقی کریں گے وہ جامع اور پائیدار معاشی ترقی کریں گے, which means inclusive and sustainable growth. اور اس دفعہ اسپیکر صاحب ہم نے پچھلے 74 سال کی جو ہماری اسٹریٹجی تھی کہ غریب آدمی کے لیے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا انتظار نہیں کیا. ٹرکل ڈاؤن کے باقی اوپر سارے جو ہے وہ گرو کرتے رہیں, ان کی انکم بڑھتی جائے, اور اینڈ پہ آگے غریب آدمی کے پاس جائے. وہ غریب آدمی کے پاس کبھی بھی نہیں گیا, کیونکہ ہماری سسٹینیبل گروتھ کبھی ہوئی نہیں. تو اس دفعہ ہم نے اس کا انتظار نہیں کیا. تو یہ اب جب گروتھ اسٹریٹجی ہم لی تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ ہم غریب کا خیال رکھیں گے. اور غریب کے لیے ہم نے کیا کہا, ہم نے 40 سے 60 لاکھ گھرانوں کے لیے اسٹریٹجی بنائی.
اور ہم نے کہا کہ ان کے لیے ان کو ہم گھر دیں گے, سستے گھر کا بنا کے دیں گے, افورڈیبل. جو زرعی گھرانے ہیں ان کو 3 لاکھ روپیہ فصل کے مد میں ہم پیسے دیں گے, بلا سود قرضہ دیں گے, بلا سود. اور 2 لاکھ ان کو امپلیمنٹس کے لیے دیں گے تاکہ وہ ٹریکٹر لیز کر سکیں, تھریشر لیز کر سکیں, لیولر لیز کر سکیں. تو یہ ایک بہت ریولوشنری چیز ہے کہ آپ ایک گھرانے کو 1.5 لاکھ روپے فصل کا دے رہے ہیں, 2 فصلوں کا 3 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. دوسرا, جو اربن ایریاز ہیں ان کے ان غریب گھرانوں کو ایک فرد کو 5 لاکھ کا بلا سود قرضہ دیا جائے گا کاروبار کے لیے. یہ جو ہے اگین کبھی زندگی میں نہیں ہوا, کبھی کسی نے نہیں کیا. تو گھر کا تو میں نے بات کر لی, تو گھر, اس کے بعد اپنا بزنس کے لیے لونز یا زرعی پیداوار کے لیے لونز. چوتھا, صحت کارڈ دیا جائے گا کمپلسری طور پہ تاکہ ان کے لوگ جو ہے صحت سے جو ان کو وہ نقصانات پہنچتے ہیں وہ نہ پہنچیں. اور 5ویں چیز جناب اسپیکر, اس گھرانے میں ایک شخص کو ہم دیں گے ٹریننگ, سکل بیس ٹریننگ تک, تاکہ وہ جا کے نوکری کر سکے. اس وقت ہمارے یہ جو جو ہماری جو یہ پاپولیشن ہے ادھر تک بینکنگ پہنچتی نہیں ہے. تو ہم نے ایک طریقہ کار کیا ہے جس سے ہول سیلنگ کروائیں کمرشل بینک سے, آگے این جی اوز یہ پیسے دیں گی. اور یہ یہاں ہوتا رہا ہے, 20 سال سے اخوت کر رہی ہے, 20 سال سے این آر ایس پی کر رہی ہے, آر ایس پیز کر رہی ہیں. اور شعیب سلطان وغیرہ جو انہوں نے یہ انیشیٹ کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں نہیں ہو رہا, یہ خواب نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں مفروضے ہیں. یہ یہاں ہو رہا ہے, صرف ہم نے اس کو سکیل کرنا ہے اور ہم نے ڈائریکٹ کرنا ہے. اب پہلی دفعہ میں عمران خان صاحب کا ایک جو ہے کہ یہ مدینے کی ریاست ہوگی, انصاف ہوگا اور ویلفیئر ہوگی, یہ پہلی دفعہ اس پہ گامزن ہے. تو گروتھ کی پہلی جو منزل ہے وہ ہم نے کہا کہ ادھر سے شروع ہوگی. ابھی جناب اسپیکر, کہ اگر گروتھ اسٹریٹجی ہم نے جانا ہے تو ہمیں آمدنی کے ذرائع بھی بڑھانے پڑیں گے, ریونیوز بڑھانے پڑیں گے. تو ہم نے اس دفعہ 4000 ارب سے ہم اوپر چلے گئے ہیں. اس سال کے اینڈ پر ہمارے تقریباً 4700 ارب جو ہے وہ پورا ہوگا. ہمارا خیال ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا. اور اگلے سال کے لیے ہم نے 5800 ارب روپے کا ہدف رکھا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو ہم نے کیا وہ ہے کہ ٹیکس کا جو نظام ہے اس میں تبدیلیاں لا رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایف بی آر میں ہراسمنٹ بہت ہے, لوگوں کو ہراس کرتے ہیں. تو ہم نے ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان آٹومیشن اور ٹیکنالوجی لا کے فیس ٹو فیس کانٹیکٹ ختم کر دیا. اب یونیورسل سیلف اسیسمنٹ ہوگی اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا. اور تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی 4 سے 5% کا ہوگا. اگر 100 فائلیں گئی ہیں ان کے پاس آڈٹ کے لیے تو 5 فائلوں کا اس کا آڈٹ ہوگا. تو اس کا مطلب یہاں بھی ہم نے ایک قسم سے ڈسکریشن ایف بی آر کی ختم کر دی. اور جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو اس کے اوپر ہم پھر یہ ہے کہ ہم لوگ آبویسلی تھرڈ پارٹی والے کہیں گے کہ یہ لوگ جو بالکل یہ ہیبیچول ٹیکس ڈیفالٹرز ہیں اور یہ ولفل ٹیکس ڈیفالٹرز ہیں.